گود سے گور تک ہر بات سکھاتی ہے ماں، ہر روز ایک نیا لفظ بتاتی ہے ماں۔ زندگی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ ذرا سی چوٹ لگے تو آنسو بہا دیتی ہے، سکون بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے۔ ہم کرتے ہیں خطا تو چٹکے میں بلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا اے دوست اس ماں سے جو اپنے بچوں کی چاہ میں اپنا آپ بلا دیتی ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پہچان لیتی ہے کہ آنکھیں سونے سے لال ہے یا رونے سے۔ کائنات میں بے لوث کوئی پیار ہے تو ماں کا پیار ہے۔ وہ میری بدسلوکی میں بھی مجھے دعا دیتی ہے، آغوش میں لے کر سب غم بھلا دیتی ہے۔ چھوٹے تھے تو لڑتے تھے، ماں میری ہے ماں میری ہے، بڑے ہو کر لڑتے ہیں ماں تیری ہے ماں تیری ہے۔ زندگی میں بس اتنی دعا مانگ لینا، کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ گھر سونا کر جاتی ہے مائیں، جانے کیوں مر جاتی ہے۔ میرے رب نے ماں کو ایسا رتبہ دیا، محبت سے ماں کو دیکھنے کو عبادت بنا دیا۔ جب انسان ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ ماں ایک ایسی غزل ہے جو سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ دوا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے یہ ماں ہے، یہ کہا ہار مانتی ہے۔ ماں سچ کہا کرتی تھی کہ فکر انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے، خواہ مخواہ بلانے والا نہیں رہتا۔ ماں ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، ماں کہلاتی ہے۔ ماں کی آواز سکون دیتی ہے، چاہے وہ فون پہ بھی کیوں نہ ہو۔ کبھی وہ روٹھ جاتی ہے، کبھی وہ پیار کرتی ہے، محبت اس طرح مجھ کو ہزاروں بار کرتی ہے۔ سلا کر گود میں اپنا اڑاتی ہے مجھے آنچل، وہ میری ماں ہے جو مجھ سے بہت ہی پیار کرتی ہے۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہوں گے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اللہ سب کی اولاد پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ ماں کو دیکھ کر مسکرایا کرو، کیونکہ ہر کسی کے نصیب میں حج کرنا نہیں ہوتا۔
مجھ کو قبروں سے ڈر نہیں لگتا، میری ماں وہی رہتی ہے۔ یہ جو میں ہوتی ہے نا، زندگی ہوتی ہے، اور جب دور چلی جاتی ہے نا تو بہت یاد آتی ہے۔ میری ماں نے مجھے سب کچھ سکھایا سوائے اس کے کہ اس کے بغیر کیسے جینا ہے۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما، گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ یا اللہ، میری ماں کو حشر کے میدان میں عرش کا سایہ عطا فرمانا۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ مشکل کاموں میں ایک مشکل کام ماں کے بغیر جینا بھی ہے۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ جی کرتی ہے، ہاں کرتی ہے، ایسا تو بس ماں کرتی ہے۔ پیار تو ہے بس ماں کی، ممتا دنیا کہاں پیار کرتی ہے۔ چند بچوں کا پالا تھا ایک ماں نے جتن سے ممتا کا صلہ، پھر بھی ضعیفے میں نہ پائی۔ ہر چیز تو تقسیم ہوئی، باپ کے مرتے ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ اولاد اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر کتنے ہی سخت اور مشقت والے کام کیوں نہ کرے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔